السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نوم کے سوال نمبر 2 کو ڈسکس کریں گے، جو کہ اشعار کی تشریح ہے، حصہ نظم۔ اس میں ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ یہاں پہ تیرے گلستان سے مراد ملت اسلامیہ اور فصل خزاں سے مراد ہے زوال کا وقت، یعنی کہ ملت اسلامیہ پر وقتی طور پہ زوال کا وقت آ گیا ہے، اور پھولوں کی جو جیب ہے، پھولوں کی جو جیب ہے وہ کھرے سونے سے خالی ہے۔ اب یہاں پہ 1857 کے بعد جب مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی زوال پذیر ہو گئے تھے، وہ اتحاد و اتفاق پر مبنی ہے۔ وہ اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہوئے ہر شعر میں نظر آتے ہیں، اور نظم کا ہر شعر دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اس شعر کا مفہوم ہے، تیرا باغ ملت اسلامیہ اجڑ گیا ہے، اس پر عارضی طور پر خزاں طاری ہو گئی ہے، اور پھولوں کی جیب کھرے سونے سے خالی ہے۔ یہاں پہ تشریح کچھ اس طرح سے بیان کریں گے کہ زیر تشریح شعر میں علامہ اقبال ملت اسلامیہ کے زوال پر آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان انتہائی نازک وقت سے گزر رہے تھے۔ غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کے درمیان تعصب یعنی کہ ان کو فرقوں میں تقسیم کرنے پر تلی ہوئی تھیں، پھیلانے میں مصروف تھیں۔ امت مسلمہ فرقہ پرستی کا شکار ہو چکی تھی۔ ارشاد خداوندی ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ تفرقہ فرقوں میں تقسیم ہونا۔ اقبال اپنے شاعری میں بار بار مسلمانوں کی زب و حالی کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں سبق دیتے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ صداقت مین سچائی، عدالت انصاف کا، اور شجاعت بہادری کا۔ یہ تمام چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت کا مینس اسلام پھیلانے کا، دین کی تعلیم پھیلانے کا۔ اے مسلمانوں، جب تمہارا دل ایمان کی دولت سے خالی ہوتا ہے تو تمہارے چہروں کی رونق چلی جاتی ہے، تمہارے وجود کے اندر کجی آ جاتی ہے۔ کجی مینس کمی آ جاتی ہے یا نقص آ جاتا ہے۔ امید کی جگہ یاس اور حوصلے کی جگہ پست ہمتی لے لیتی ہے تو ناکامی اور نامرادی مقدر بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال ایسے حالات میں مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہوئے اس نظم میں نظر آتے ہیں۔ اور باقی اشعار کی تشریح کا طریقہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ شکریہ۔